آج پاکستان کی معاشی تنزلی اس نہج تک پہنچ گئی ہے جس کی مثال ہماری 76 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ بجلی، پیٹرول، گیس، چینی، دودھ اور دوسری اشیاء کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے نے نہ صرف محنت کشوں کی کمر توڑ دی ہے بلکہ سماج کو انارکی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ پاکستان میں بجلی کا موجودہ بل 50 سے 65 روپے فی یونٹ تک پہنچ گیا ہے۔ اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کم از کم 300 یونٹ خرچ کرنے والے غریب عوام سے، جن کی اوسط تنخواہ 25,000 سے 40,000 تک ہے، حکومتی ٹیکس اور دوسری ڈیوٹیز ختم کر کے قسطوں میں وصولی کی جاتی۔ حالانکہ یہ بھی کوئی دیر پا حل نہیں ہے، لیکن اس سے کم از کم عوام میں شدید بے چینی کی صورتحال کو کچھ قابو لایا جا سکتا تھا۔ موجودہ معاشی صورتحال کی اصل وجہ دراصل ریاست کے وہ اقدامات ہیں جس نے IMF سے معاہدوں کا بوجھ ریاستی اداروں پر ڈالنے کی بجائے عوام پر ڈال دیا۔ آج عوام کی ریاست سے بیگانگی اپنی عروج پر پہنچ چکی ہے، اور اگر فوری طور پر بیوروکریٹس، ججوں، پارلیمنٹیرینز، عسکری اداروں کو دی جانے والی تمام سہولتیں، جن میں بجلی، گیس، پیٹرول، سرکاری گاڑیوں کی فراہمی شامل ہے، واپس نہ لی گئیں تو حالات قابو سے باہر بھی ہو سکتے ہیں، جس کی تمام تر ذمہ داری حکمران طبقے پر عائد ہوگی۔ دوسری طرف پاکستان کی اشرافیہ اور حکمران طبقہ کو 5,000 ارب روپے سے زائد سالانہ سبسڈی دی جاتی ہے، جن کی سیاست کا محور عوام کی خوشحالی نہیں ہے۔ IPPs سے اندھے معاہدے، بجلی کی چوری، بجلی کے بلوں کی عدم ادائیگی کی قیمت بھی عوام کو بجلی کے بلوں کے ذریعے بھگتنا پڑتی ہے، جو کہ دراصل حکومت اور انتظامیہ کی ناکامی ہے۔ ہمارے ہمسائے ممالک میں عوام سے صرف بجلی کی اصل قیمت وصول کی جاتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں بجلی کے بل کا 1/3 حصہ ٹیکس دوسرے حکومتی چارجز پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بجلی کی قیمت قابل برداشت بنائی جاتی اور توانائی کے متبادل ذرائع یعنی ہوا اور سولر کے ذریعے سستی بجلی پیدا کی جاتی، لیکن حکمرانوں نے مہنگے درآمدی فرنس آئل اور LNG پر انحصار کیا۔ یوں ہمارا تجارتی خسارہ تقریباً 28 ارب ڈالر تک پہنچ گیا اور زر مبادلہ کم ترین سطح پر آ گیا۔ آج پاکستان سولر کے ذریعے صرف 1.4% اور ہوا کے ذریعے صرف 4.8% بجلی پیدا کر رہا ہے، جبکہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہوا کے قدرتی کوریڈورز موجود ہیں جہاں سے سستی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، اور ایسی بجلی کی پیداوار ماحولیاتی حوالے سے بھی سود مند ہے۔ ہمسایہ ملک چین میں بجلی 22 روپے، ہندوستان میں 13 روپے، ایران میں 9.5 روپے اور افغانستان میں 8 روپے فی یونٹ ہے، جبکہ پاکستان میں بجلی کا موجودہ بل 50 سے 65 روپے فی یونٹ تک پہنچ گیا ہے۔ دوسری طرف حال یہ ہے کہ پاکستان میں ہر سال 40,000 نئے گریجویٹس پیدا ہو رہے ہیں جن کو نوکری کی ضرورت ہے، جس کے لیے بڑے پیمانے پر ایسی صنعت کاری کی سخت ضرورت ہے جہاں زیادہ سے زیادہ مزدوروں کی کھپت ہو۔ لیکن کیا کیا جائے کہ 1% صنعتی ترقی کے حصول کے لیے تقریباً 1.85% بجلی کے اضافے کی ضرورت ہوتی ہے، جسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بجلی کی سستی اور وافر پیداوار کے بغیر پاکستان کے معاشی اور سماجی مسائل کا حل ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کی اشرافیہ، جس میں ریل اسٹیٹس کے ٹائکون، جاگیردار، بیوروکریٹس، سجادہ نشین، قبائلی سردار اور سٹاک ایکسچینج کے سیٹ شامل ہیں۔ ان تک یا تو ریاست کی پہنچ نہیں ہے یا ریاست ان سے ملی ہوئی ہے۔ سابق چیئرمین FBR شبر زیدی نے جب ریل اسٹیٹ اور تاجر طبقے پر ٹیکس لگانے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ DHAs میں کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، اور ان کی آہو بکا سن کر عمران خان اور جنرل باجوہ نے شبر زیدی کو ان مراد یافتہ طبقات پر ٹیکس لگانے سے منع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کی ٹیکس ٹو GDP شرح 9% کے قریب ہے اور ہندوستان اور بنگلہ دیش میں تقریباً 18% ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم پر ایسے برے حالات آئے تو پوری قوم نے مل کر اپنی قربانیوں کے ذریعے ان سے نجات حاصل کی، اور سماج کے خوشحال طبقوں اور اداروں نے اپنی مراد کی قربانی دی۔ اس لیے آج اشد ضرورت ہے کہ تمام غیر پیداواری اخراجات کو کم کیا جائے۔ گورنمنٹ ملازمین، ججوں اور عسکری اداروں کے بجلی، پیٹرول، گیس، سرکاری گاڑیوں اور دیگر مراد کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ کئی بلین ڈالرز کی درآمدات، جس میں بلیوں اور کتوں کی خوراک، شیمپو، پرفیوم، جوتے اور ایسی غیر ضروری اشیاء تعیش جو صرف اشرافیہ کی ضرورت ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ جائیدادوں پر دوسرے ممالک کی طرح مارکیٹ ویلیو کی بنیاد پر ٹیکس نافذ کیا جائے۔ ایران، افغانستان اور ہندوستان سے تعلقات کو خوشگوار بنا کر عسکری بجٹ میں کمی کی جائے۔ فوری طور پر آئین کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں۔ آج پاکستان بھر کی بار ایسوسیشنز اور ذی شعور دانشور آئین کی پاسداری کو پاکستان کی بقا سے جوڑتے ہیں۔
پاکستان کی معاشی اور سیاسی ابتری کی جڑیں بہت گہری ہیں اور مرہم پٹیوں کے ذریعے ان امراض کا علاج ممکن نہیں ہے، اس لیے جب تک پاکستان کو مراج یافتہ طبقات اور مافیاز کے چنگل سے آزاد کرا کے عوامی فلاحی ریاست کا قیام ظہور پذیر نہیں ہوتا، اس وقت تک 99% عوام کی معاشی زبحالی کے رجحان کو روکنے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو قوم ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ فیس بک پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے www.dailyqom.com۔